بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیا یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ 27 رجب کے دن کو یوم معراج اور رات کو شب معراج سمجھتے ہیں اور پھر اس رات کو خاص عبادات اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں؟ حالانکہ شریعت میں یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ صریحاً بدعت ہے۔ پہلی بات یہ کہ معراج کی تاریخ کا تعین ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث یا صحیح روایت ثابت نہیں کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے، یا اگر چلیں فرض کیا سپوز کہ 27 رجب شب معراج ہو، تو پھر اس میں عبادت کا یہ ثواب، کیا یہ چیز ثابت ہے؟ جو اس حوالے سے جھوٹی ضعیف روایات اور منکر روایات پیش کی جاتی ہیں، اور تمام کے تمام سنے سنائے قصوں سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ حالانکہ فضیلت تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ تو جب یہ تک ثابت نہیں ہے کہ شب معراج کس تاریخ کو ہوئی، تو پھر فضیلت اور عبادت کہاں سے نکل آئے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبَ وَصَلَاةِ بَعْضِ اللَّيَالِ فِيهِ فَهُوَ كِذْبٌ مُفْتَرًى۔ رجب کے روزے اور خاص راتوں میں عبادت اور قیام کے حوالے سے بیان کی جانے والی تمام روایات جھوٹ اور بہتان ہے۔ مشہور عرب عالم مفتی الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کے متعلق لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو معراج کے لیے گئے، یہ بات تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جس چیز کا ثبوت نہ ہو وہ باطل ہے، اور بالفرض 27 رجب کو شب معراج تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اسے عید یا عبادت کی رات منائیں، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ معراج کے بعد کتنے اور رجب آئے؟ کیا آپ یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے واقعہ معراج یا 27 رجب کے حوالے سے کچھ کیا؟ نہیں۔ تو پھر ہمارے لیے یہ دین کیسے بن گیا؟ دیکھیں کہ معراج مکہ میں ہوئی، اس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، ہر سال معراج اور 27 رجب آئی۔ کیا آپ نے کوئی جشن منایا، کوئی جلسہ کیا، کوئی چراغاں کیا؟ تو پھر یہ دین کیسے ہے؟ رجب کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی بدعات ہیں۔ رجب کی 22 تاریخ کو نام نہاد مسلمان جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے کرتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی آیت ما اہل لغیر اللہ بھی اس کی روشنی میں حرام ہے، جو کہتے ہیں کہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 22 رجب کو کنڈے کرو، جو مراد مانگو گے قبول ہوگی۔ یہ افتراء اور بہتان ہے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ تو کیا، کوئی ولی، کوئی عالم آؤٹ آف دین بات نہیں کر سکتا۔ یہ در حقیقت شیعوں کی ایجاد ہے۔ پھر اسی مہینے میں 6 تاریخ کو اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر عرس و میلہ کے نام پر جو گل کھلائے جاتے ہیں، ایک موحد مسلمان کی روح اسے دیکھ کر ہی کانپ جاتی ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، سر ٹیکنا، سجدے کرنا، قبر پر غلاف اور پھول ڈالنا، مرادیں اور حاجات مانگنا، ماننا، شرک نہیں تو کیا ہے؟ عجیب مخلوق ہے، جو دین میں ہے وہ کرتے نہیں، جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے فرائض ہیں وہ ادا کرتے نہیں، عبادت کی آڑ میں نئے نئے گل کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی نماز رجب نہیں، کوئی رجب کا روزہ نہیں، لہٰذا نفلی نمازیں، روزے صرف رجب شعبان نہیں بلکہ 12 مہینے پورا سال کبھی بھی زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ دین کے نام پر اپنی ایجادات بند کریں، کیونکہ دین سٹیمپٹڈ ہے، مکمل ہو چکا ہے، آپ اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔